مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کی زبان سے حق بات جاری ہوتی ہے، جو حق سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، وہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا آپ خطبہ میں حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کتنے بلیغ کلمات کے ساتھ، یہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اور حوالہ اس وقت جو میں دے رہا ہوں وہ تلخیص الشافی، یہ اہل تشیع کی جو مصادر علمی ہیں ان میں سے معتبر ایک مصدر ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں شیخ طوسی، بہت بڑا نام ہے شیخ ابو جعفر طوسی، یہ ان کی کتاب ہے تلخیص الشافی، اس کا صفحہ نمبر 218 ہے، اور اس میں روایت بھی امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا من قریش، کہ قریش کے ایک آدمی نے حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کو خطبہ میں سنا کہ آپ یوں دعا مانگ رہے تھے، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین۔ یہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا دعا مانگ رہے کہ اے اللہ ہماری اس طرح اصلاح فرما جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی، جس طرح تم لوگ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کے اس خطبہ پہ ہی غور کرو کہ آپ خلفاء راشدین کو مصلح فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ تو آپ سے اس قریشی نے پوچھا، اس آدمی نے، من ہما، کہ یہ جو آپ دعا مانگ رہے تھے تو یہ دعا کس کے متعلق تھی، وہ خلفاء راشدین کون ہے؟ تو آپ نے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے فرمایا، حبیبایا، وہ دونوں میرے محبوب ہیں، وعماکا، اور تیرے چچا ہیں، ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر اور عمر ہیں، امام الہدا، جو ہدایت کے امام ہیں، وشیخ الاسلام، اسلام کے شیخ ہیں، اور قریش کے وہ مرد ہیں، والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں اس امت کے مقتدا ہیں، مطاع ہیں، امیر ہیں، من اقتدى بہما عصما، جس نے ان دونوں کی پیروی کی تو وہ محفوظ ہو گیا، ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے ان کے آثار کی پیروی کی تو وہ اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دی گئی۔ یہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا ان کے فضائل، مناقب، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو کھلے بندوں دوران خطبہ بیان فرما رہے۔ اور ایک روایت میں یہی شیخ طوسی بیان کرتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 218 کے اندر کہ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا، اور یہ کہا گیا ہے کہ 14 افراد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، 14 افراد نے شیخ طوسی بیان کر رہے ہیں، جن میں ابو جحیفہ ہیں، محمد بن علی ہیں، عبد خیر ہیں، سوید بن غفلہ ہیں، ابو حکیمہ ہیں، اور ان کے ماسوات 14 افراد نے۔ اب 14 افراد یہ سب جھوٹ بول رہے تھے، نقل کرنے والے شیخ طوسی ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا خطبہ میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر، کہ اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل نہ مانے، ان کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ان سے بغض رکھے، ان کی اہانت کرے، ان کے متعلق نازیبا کلمات کہے، اس کا مولا علی شیر خدا سے کیا تعلق؟ مولا علی شیر خدا کے ساتھ اسی کا تعلق ہے کہ جو اسی نظریہ پر ہے کہ جو نظریہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے اپنے ان 2 خطبوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔